کاروبار خرید و فروخت کا بیان۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال صاف صاف کھلا ہوا ہے اور حرام بھی صاف صاف کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دونوں طرف ملتی جلتی ہیں، پھر جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کے گناہ ہونے میں شبہ ہو تو وہ صاف صاف گناہ کو ضرور چھوڑ دے گا، اور جس نے شبے کی چیز پر دلیری کی وہ فریب ہے، صاف صاف حرام میں بھی پھنس جائے گا، اور گناہ اللہ کی چراگاہ ہیں، جو چراگاہ کے آس پاس چرائے وہ اس میں بھی گھس جانے کے قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہ کرے گا حلال سے کمائے یا حرام سے۔ حضرت مقدام بن معاذ یقرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے ذرا بنا کر کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اگر کوئی لکڑیوں کا گٹھا جنگل سے کاٹ کر اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، اس کو بیچ کر کھائے تو اس سے بہتر ہے کہ سوال کرے وہ دے یا نہ دے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگلے زمانے میں تم سے پہلے ایک آدمی مر گیا، فرشتوں نے اس کی روح سے ملاقات کی اور پوچھا، تو نے کوئی نیک کام کیا؟ وہ بولا، کچھ نہیں، مگر میں نے اپنے غلاموں اور نوکروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کسی پر صحت تقاضا نہ کریں، مالدار کو مہلت دیں اور محتاج کو معاف کر دیں۔ یہ سن کر فرشتوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے اور خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور ملائمت کرتا رہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو جب تک جدا نہ ہو پھیر دینے کا اختیار ہے، پھر اگر وہ دونوں سچ بولیں گے اور جو عیب وغیرہ ہوں وہ صاف صاف بیان کر دیں گے تو ان کی بیع میں برکت ہوگی، اور اگر چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو ان کی بیع میں برکت نہ رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم کھانے سے گو مال بک جاتا ہے لیکن برکت مٹ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جو کوئی ایسی بکری خریدے جس کے تھن میں دودھ رکھا گیا ہو وہ اس کو پھیر سکتا ہے اور ایک سا اس کے ساتھ دے دے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستی سے آگے بڑھ کر مال
لانے والوں سے خریدنا منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر التفات کرے گا۔ ایک وہ شخص جس نے جھوٹی قسم کھائی، مجھ کو اس سامان کے اتنے روپے ملتے تھے حالانکہ اسے کم ملتے تھے۔ دوسرے جس نے ایک مسلمان شخص کا مال مار لینے کو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائی۔ تیسرے شخص وہ جس نے اپنی ضروریات سے بچا ہوا پانی روک لیا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے اس پانی کو روکا تھا جو تیرا بنایا ہوا نہ تھا، آج میں اپنا فضل تجھ سے روک لیتا ہوں۔